السلام علیکم، میں ہوں انتخاب سوری۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں قرضے کوئی حوالے سے بات ہو رہی ہے، قرضوں کو اتارنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ملک میں جو اس وقت انارکی ہے، ملک میں جو پرابلم ہے فائنینشلی، اس وقت جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ڈالرز لیے جا رہے ہیں، ڈالرز ہوا آسمان سے بات کر رہا ہے، روپے کی قدر گر رہی ہے، بحرانی کیفیت کہہ لیں اس کو۔ اور اس وقت آگے چل کے یہ خدشات مزید بڑھنے کے امکانات ہیں کہ اللہ نہ کرے پاکستان جو ہے نا وہ مزید کسی مشکل میں آ جائے، ڈیفالٹ پہ چلے جائے۔ اور اس وقت پاکستان کی اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کے لیے حکمراں قرضے لیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ حل بھی نہیں ہے جب اس وقت آئی ایم ایف اور دیگر مالیاتی اداروں کے ہم غلام بنے، اور مالیاتی اداروں سے ہم نے جب یہ قرضہ لیتے چلے گئے۔ قرضہ لینے کے لیے جتنی بھی ہم نے کوششیں کی ہیں، ہمارے حکمرانوں نے کوشش کی ہے، اور ملک کو بجائے کہ ایک اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لوگوں کو امپاورمنٹ دی جاتی ہے، لوگوں کو مضبوط کیا جاتا ہے، بجائے اس کے اور بجائے ہم نے ملک کو ترقی دینے کے بجائے ہم نے جو ہے وہ قرضوں پہ گزارا کیا، اور قرضے لیے ہیں ہم نے، جس کی وجہ سے یہ ایک اس وقت ملک کی حالت ہے۔ ان قرضوں کو میرے پاس ایک تجویز ہے کہ ان قرضوں کی ادائیگی یا اس ملک کو بحران سے کیسے نکالا جائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو پراپرٹیز ہیں سب سے زیادہ پیسہ اس میں ہے، اور پرائیویٹ بلڈرز، انویسٹرز، اور نہ جانے کون کون لوگ جو ہے پیسے بن گئے، یعنی اس جو ہے جسے کہنا چاہیے پراپرٹی سے لوگ بن گئے اور ارب پتی ہو گئے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے، جس کو اس کے لیے قدم اٹھانا چاہیے تھا، جس کو اس کے لیے جو ہے نا اقدامات کرنے چاہیے تھے، بہترین ذریعہ ہے پراپرٹی ریونیو کمانے کا، اس بہترین ذریعے کو چھوڑ کر ہم دیگر چکروں میں پڑ گئی ہماری حکومتیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان اگر پراپرٹیز کو اسٹیبل کر لے، اگر پاکستان جو ہے نا اس چیز پہ لگ جائے کہ کسی طرح جو ہے وہ جو ہے پراپرٹیز کو مینیج کرے، پراپرٹیز جو اس وقت موجود ہیں، سندھ کے اندر موجود ہیں، پنجاب میں موجود ہیں، کئی جگہوں میں موجود ہیں، اور بڑی قیمتی پراپرٹی ہے۔ جو زمینیں آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے 2 لاکھ 4 لاکھ روپے کے ایکڑ کے حساب سے ملتی تھی، آج 2 کروڑ کے روپے پر ایکڑ کے حساب سے چلی گئی ہے۔ اور یہی زمینیں ابھی لوگ لینے کے تیار ہیں، بلڈرز لینے کے تیار ہیں، اور بھی بہت سی ادارے لینے کے تیار ہیں، افراد لینے کے تیار ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو صحیح زمینیں ملتی نہیں ہیں، فراڈز بہت ہیں۔ لیکن اگر حکومت سنجیدہ ہو اس معاملے میں اور باقاعدہ اس پہ کام کرے کہ جو ہے وہ زمینوں کے معاملات کو بہتر کر لے، زمینوں کی لیز کھول دے۔ میری سمجھ نہیں آتا کہ لیز کیوں بنے، سندھ کے اندر لیز کیوں بنے۔ سپریم کورٹ نے جو پابندی لگائی تھی وہ اس لیے لگائی تھی کہ وہ ابھی ریکارڈ صحیح نہیں ہوئے تھے، وہ اس لیے لگائی تھی کہ اس کی کوئی پیمنٹ کے ڈیسائیڈ ہونے کا مسئلہ تھا کہ کیا اس کے ریشو طے کریں۔ آج وہ ریشو بھی طے ہو سکتا ہے، آج پرائز بھی ڈیسائیڈ ہو سکتے ہیں، آج لیزیں بھی کھولی جا سکتی ہے، کمپیوٹرائز بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کیوں یہ کراچی کے اندر، کراچی کے اندر سندھ میں یہ ریگولائز نہیں کیا جاتا، اور زمینیں جو ہے نا اگر طریقے سے اس کو ریگولائز کر دیں، اس کو جو ہے وہ لیز دے دیں اور زمینوں کی لیز کھول دیں، تو پھر اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ گورنمنٹ کو ریونیو آئے گا، گورنمنٹ کو اتنا ریونیو آئے گا، اتنی زمینوں پیسہ ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کے پابندی کی وجہ سے لوگ غلط راستے اختیار کر رہے ہوتے ہیں، اور رشوتوں کی مد میں بہت بڑی رقم جاری ہوتی ہے۔ 2 روپے اگر گورنمنٹ کو ملتے ہیں تو 98 روپے جو ہے 98 روپیز جو ہے نا وہ رشوتوں میں اور دیگر معاملات میں خرچ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ پیسہ جو ہے گورنمنٹ کو ملتا، پاکستان کو ملتا، ہمیں آپ کو ملتا، مگر یہ جو ہے نا وہ رشوتوں کی نظر ہو جاتا ہے، پیسہ غلط کاموں کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو آج بھی اگر گورنمنٹ اس کو آفیشلی اس کو انٹیک کر لے، آفیشلی اس کو انٹرٹین کرے، اور باقاعدہ گورنمنٹ اس معاملے میں سیریس ہو جائے، تو ادارے ڈیولپمنٹ کے جو ادارے وہ سیریس ہو جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ اب یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے نا کتنی زمینیں گرائی گئی تو ناجائز تھی، ناجائز زمینیں بنانے والے بھی جانتے ہیں کہ کون ان کے پیچھے ہے، پھر ان کو قبضہ کرایا جاتا ہے، پھر ان سے جو ہے نا وہ چھڑوا لیا جاتا ہے، گرا دیا جاتا ہے۔ پھنستا کون ہے بیچارہ؟ اینڈ یوزر پھنستا ہے، ہم اور آپ پھنستے ہیں۔ تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ لوگ اپنی جمع پونجی لگاتے ہیں اور وہ جو ہے ان سے چھین لی جاتی ہے، ادارے خود قبضے کرواتے ہیں، ادارے خود جو ہے وہ
زمینوں پہ جو ہے وہ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو طریقے سے کیوں نہیں کیا جائے۔ اگر زمینوں کے معاملات کو اگر دیکھا جائے کہ اس کے اوپر جو ویسے میں بتایا کہ گورنمنٹ خود اس کو لیز کھولے، گورنمنٹ اس کو باقاعدہ پراپر کرے۔ آج کتنی زمینیں ایسی ہیں جو کہ مہنگی ہو گئی ہیں، لیکن ان کا قبضہ چھڑانے کے بعد کچھ نہیں پتہ کیا ہوتا ہے، کیا ہوا۔ ان زمینوں کو قبضہ چھڑوا کے ان کو اس کو بیچا جائے تو اس سے بھی بہت بڑا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے۔ 2005 میں ماسٹر پلان تیار ہوا نعمت اللہ خان کے دور میں، اس کے بعد آج تک جو ہے اس کے اوپر ریکنسیڈر نہیں کیا گیا۔ آج سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں، اور اس کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ آرڈر دیے تھے کہ کراچی کو اپنی اصل شکل پہ لایا جائے۔ فبہا بالکل کراچی کو اس کی اصل شکل میں لانا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو لوگوں کے جن سے وہ زمینیں لی گئی ہیں ان کو بھی اس کا اتنی مہنگی چیزیں بکیں گی کہ ان کو بھی کمپنسیشن مل سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ناسلا ٹاور گرا دیا گیا، جب وہ زمین بیچی گئی تھی تو اس کی قیمت جو ہے نا وہ 2-3-4 کروڑ روپے زمین کی ہوگی، 5 کروڑ زمین کی قیمت ہوگی، جبکہ آج وہ اربوں میں اس کی زمین کی قیمت ہے۔ تو بھائی یہ تو ان کو کمپنسیشن بھی مل جائے گا، متاثرین کو بھی کیسے مل جائیں گے، اور یہ زمینیں اس طرح اگر ریگولائز کرا لی جائیں اور زمینوں کو صحیح کر لیا جائے ان کے معاملات کو، تو اربوں روپے جو ہے نا وہ آتا ہے۔ اس وقت پاکستان کو جو ریونیو ملتا ہے اس سے بڑھ کر ریونیو اس وقت اوورسیز جو پیسے دیتے ہیں، وہ اوورسیز پاکستانی جو ہے نا جو پراپرٹی خریدتے ہیں، وہ ایک بہت بڑا ریونیو ڈالر کی صورت میں پاکستان آتا ہے، ریال کی صورت میں پاکستان آتا ہے، وہ ریونیو پاکستان کو ملتا ہے۔ لیکن اب اس کے اوپر بھی سختیاں کر دی گئی ہیں، عجیب پالیسی گورنمنٹ لے کے آئی ہے، ٹیکسیشن کی پالیسی بہت ہی سخت لے کر آئی ہے۔ ارے بھائی لاؤ پالیسی لے کر آؤ، لیکن ایک دم سے ایک حکومت آتی ہے وہ بالکل الٹ دیتی ہے، وہ دوسری حکومت آتی ہے اس کو پھر الٹ دیتی ہے۔ تو یہ الٹ پلٹ جو ہوتی رہتی ہے، اس سے ظاہر ہے کہ ہمارا کاروبار متاثر ہوتا ہے، لوگوں کے جو ہے نا پلاننگ خراب ہوتی ہے، لوگوں کے جو ہے نا کوئی پلاننگ ہو نہیں پاتی ہے۔ تو اس میں بھائی سلسلہ یہ کرنا چاہیے کہ اس وقت اس کو جو ہے نا باقاعدہ ٹیکسز لگائیں، لیکن آپ 6-7% تک اس کے ٹیکس لگا دیں، گین ٹیکس الگ لگ رہا ہو، ایڈوانس انکم ٹیکس کا الگ دے رہا ہو لینے والا، اور دیگر معاملات ہو رہا ہو، تو اس سے جو ہے نا ایک دم اس طرح کی پالیسی سے جو ہے نا وہ پراپرٹی لوگ لیتے تھے پاکستان سے باہر، جو لوگ تھے وہ پاکستانی وہ اوورسیز وہ پراپرٹی لیتے ہیں، لیکن اب وہ اس کے اوپر معاملات سخت کر دیے گئے۔ اس میں نرمی ہونا چاہیے، کمی ہونا چاہیے، اس کمی کی وجہ سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ پراپرٹی کی ویلیو بھی اسٹیبل ہوگی اور ریونیو آئے گا، تو پراپرٹی کی صورت میں پاکستان پیسہ آتا ہے۔ آج پنجاب میں دیکھیں کتنی یعنی الٹ پلٹ ہو رہی ہے زمینوں کے معاملات میں، اور کئی قبضے چھڑوائے گئے ہیں، کئی جو ہے ڈیفالٹرز سامنے آئے ہیں، کئی زمینیں ایسی ہیں جس کے اندر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ جعلی پروجیکٹ تھے، ان کو جو ہے واگزار کرایا گیا ہے۔ ابھی زمینیں کتنی مہنگی زمینیں جو کہ بلڈر بیچتا ہے، لیکن وہ رشوت کھا کے پھر ریگولائز کرا لیتا ہے، رشوت کھا کے وہ پھر معاملہ جو ہے طے کر لیتا ہے۔ تو اگر ہم جو ہے اس پہ زور دیں اور گورنمنٹ اگر یہ کوشش کرے کہ وہ زمینیں جو ہے نا وہ لے اور خود بیچے گی، تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کو پاکستان کو بہت بڑا ریونیو ملے گا، حکومت کو ریونیو ملے گا، اور میں بہت اعتماد سے بات کر رہا ہوں، گارنٹی سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے وہ سارے قرضے معاف ہو سکتے ہیں، پاکستان خوشحال ہو سکتا ہے، پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ یہاں پہ ہمارے یہاں جو ہے نا سرکاری ادارے میں جو بیٹھے ہوئے وہ چیٹر ہیں، اور جو ہے نا وہ بہت سے اچھے کاموں کو کرنے نہیں دیتے۔ لیکن بہرحال یہ میرا مشورہ تھا، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، اور یہ بڑی ایک اہم پیش رفت ہوگی اگر زمینوں کے معاملات صحیح کر لیے جائیں، گورنمنٹ اس کو صحیح کر لیتی ہے تو پاکستان جو ہے خوشحال ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انتخاب سوری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔